بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا مذاق۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بھی بڑا پیارا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مطلب نہ ہنستے اور نہ بے تکا مذاق کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق لوگ سنتے تو انہیں مزہ بھی آتا اور اس سے نصیحت بھی حاصل کرتے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی ہنسی مذاق میں بے تکی اور بے مطلب کی باتوں سے پرہیز کرنا بچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ انہوں نے یہ خوشخبری ایک دوسرے شخص کی زبانی سنی تو وہ نہایت خوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر کے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری سن لیں۔ چنانچہ انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جنت میں بوڑھی عورتوں کا کیا کام؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ الفاظ سننے تھے کہ بھولی بھالی خاتون رونے پیٹنے لگیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بڑا مزہ آیا، پھر ان کو سمجھایا کہ جنت میں بوڑھے لوگ بھی جوان ہو کر جائیں گے۔ تب ان کی جان میں جان آئی اور خوشی کے مارے ہنسنے لگیں۔ یہ خاتون حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داعیہ رضائی مائی تھیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں تم کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ انہوں نے کہا، میں اونٹ لوں گی، بچہ لے کر کیا کروں گی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اونٹ تو اونٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگیں اور خوش ہو گئیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پر بھروسہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ اور اعتماد تھا۔ کیسی بڑی مصیبت اور مشقت کا سامنا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوگا تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ ایک کافر آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتا ہوا دیکھ کر جھٹ تلوار کھینچ لی کہ توبہ توبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، بتاؤ اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ جواب دیا، اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر کافر اس درجے مروب ہو گیا کہ تلوار چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے گر گئی تو جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار اٹھا لی اور فرمایا، بتاؤ اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشامد کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کہا، تجھے بھی کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے۔ اسی طرح کی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکلات آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرما کر کامیابی اور غلبہ نصیب فرماتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یکساں برتاؤ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسان کو چھوٹا نیچ نہیں سمجھتے تھے۔ امیر ہو یا غریب، بچہ ہو یا بوڑھا، غلام ہو یا لونڈی، بڑے خاندان والا ہو یا چھوٹے خاندان والا، کالا ہو یا گورا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر کا انسان سمجھتے تھے اور سب کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کہیں سے دودھ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ ہر چیز داہنی طرف سے دینے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا سا دودھ پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داہنی طرف نگاہ اٹھائی
تو دیکھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں طرف دیکھی تو بڑی عمر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دکھائی دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میاں حق تو تمہارا ہی ہے، لیکن اگر تم اجازت دو تو میں پہلے بڑی عمر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دودھ دے دوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو کم عمر کے، لیکن اللہ نے ان کو بڑی سوچ سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ پیالے میں جس جگہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ چھو گئے ہیں اسی جگہ سب سے پہلے اپنے ہونٹ لگانا بڑی برکت کی بات ہے۔ یہ سوچ کر بولے، میں یہ برکت ہاتھ سے نہ جانے دوں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ انہیں دے دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داہنے طرف ایک بدو دیہاتی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پینے کا پانی مانگا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا پیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر فرمایا کہ اب داہنی طرف والے کا حق ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بدو نے پیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی برائی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے معاف ہی نہیں کرتے بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ دنوں کے وعدے پر قرض دیا، وہ وعدے سے پہلے ہی مانگنے آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، بولے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بری بات کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے عمر، تم کو چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے قرض ادا کر دوں اور اس سے کہتے کہ بھائی نرمی کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس یہودی کا قرض ادا کر دو اور مزید اسے 20 سا، 1 سا 3 کلو 149 گرام 280 ملی گرام کا ہوتا ہے کھجورے دے دو۔ ایک مرتبہ ایک بدو مسجد میں آ کر کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوڑے کہ اسے پیٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانے دو اور پیشاب پر پانی بہا دو اور دیکھو اسے کچھ دے دو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نرمی کے لیے بھیجا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں سے پیار۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے ہوتے، راستے میں بچے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ سواری پر کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے بٹھا لیتے، ان سے اچھی اچھی باتیں کرتے، انہیں کھجورے دیتے، انہیں پیار کرتے۔ ایک مرتبہ ایک بدو نے دیکھا تو بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو پیار کرتے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں؟ ایک دن حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ ان کی بچی ام خالد بھی ان کے ساتھ تھی۔ بچی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں سے کھیلنے لگی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم دلی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے بڑے نرم تھے۔ دکھ کی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آتا اور آنسو نکل آتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پرانا قصہ سنایا جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ میری ایک چھوٹی بچی تھی، ہمارے خاندان میں لڑکیوں کے مار ڈالنے کا رواج چلا آ رہا تھا، میں نے بھی اپنی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا، وہ ابا ابا پکار رہی تھی اور میں اس پر مٹی ڈال رہا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر سناؤ۔ انہوں نے پھر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر روئے، اتنا روئے کہ چہرہ انور آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے کی طرف ہجرت کے لفظی معنی چھوڑنے اور منتقل ہونے کے ہیں،
اور اصطلاح شرع میں دین کی حفاظت و اقامت کی خاطر اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے۔ مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ پہلی ہجرت میں تقریباً 16 افراد، 11 مرد اور 5 عورتیں تھے، اور دوسری ہجرت میں بالاتفاق 103 افراد، 86 مرد اور 17 عورتیں پر مشتمل ایک بڑی جماعت تھی۔ اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بحکم الہی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ جب مشرکین کو یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین کی کچھ امانتیں تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور فرمایا کہ یہ امانتیں مشرکین کو پہنچا کر تم بھی مدینے آ جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اور دشمنوں کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور غار ثور پہنچ گئے۔ 3 دن اس میں چھپے رہے، چوتھے دن غار سے نکلے اور سفر طے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء پہنچے۔ لوگوں نے جوش مسرت میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد کی بنیاد ڈالی، جو اسلام میں سب سے پہلی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہوئی، اور بنی سالم کے محلے میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی نماز باجماعت ادا کی۔ یہ اسلام میں پہلا جمعہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ انصار مدینہ نے ایسا استقبال کیا کہ روئے زمین پر ایسی نظیر ملنی مشکل ہے۔ انصار میں سے ہر ایک شخص اپنا گھر اور جان و مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کر رہا تھا، لیکن اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند تھی۔ وہ وہیں بیٹھی جس کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا، اور یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مدینہ کے قریب پہنچے تو بچیاں چھتوں پر چڑھ کر گانے لگیں، چاند نکل آیا کوہ ودا کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے۔ مدینے میں قیام کے بعد سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی، ایک غیر آباد زمین میں جو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت ادا کر کے اس پر مسجد کی تعمیر شروع کر دی، جس کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استحکام امن کے لیے جو بین الاقوامی معاہدہ کیا تھا اس کو میثاق مدینہ سٹی چارٹرڈ کہا جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہجرت کے پہلے ہی سال یہ مناسب سمجھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات مضبوط بنانے کی خاطر جملہ اقوام سے بین الاقوامی اصول پر ایک معاہدہ کر لیا جائے، تاکہ نسل اور مذہب کے اختلاف میں بھی قومی یکجہتی اور وحدت قائم رہیں اور سب کو تہذیب و تمدن میں ایک دوسرے سے مدد ملتی رہے۔ نیز مسلمان قریش کی شر انگیزیوں اور یہود کی عہد شکنیوں سے محفوظ رہیں اور اسلام کی وصیت اور امن بسیط کا قیام ہو۔ چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کی دفعات تحریر کرانے کے بعد اس پر مدینہ طیبہ میں آباد تمام قوموں کے دستخط ثبت کرائے۔ اسی طرح آس پاس کے قبائل سے بھی اس پر دستخط لے کر ان کو اس معاہدے میں شامل کر لیا، تاکہ جو خانہ جنگی قبائل کے درمیان ہمیشہ جاری رہتی تھی اس کا بھی انسداد ہو جائے۔ اس معاہدے کی دفعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ تحریر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ان لوگوں کے درمیان معاہدے کے طور پر ہے جو مسلمان قریشی یثرب کے باشندے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مسلمانوں سے ملے ہوئے اور کاروبار میں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ نمبر 2، خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اب بھی قائم رہے گا۔ نمبر 3، یہود کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی اور ان کے مذہبی امور سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4، یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ نمبر 5، یہود یا مسلمانوں کو اگر کسی سے لڑائی پیش آ جائے تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔
نمبر 6 کوئی فریق بھی قریش کو امان نہیں دے گا۔ نمبر 7 اگر مدینے پر کوئی حملہ آور ہوا تو دونوں فریق ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ نمبر 8 کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی شریک صلح ہوگا، البتہ مذہبی لڑائی اس سے مستثنیٰ ہوگی۔ نمبر 9 معاہدہ اقوام کے باہمی تعلقات باہمی خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کے لیے ہوں گے، ضرر اور گناہ کے لیے نہ ہوں گے۔ نمبر 10 معاہدہ کرنے والی قوموں کے اندر کوئی ایسی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا خوف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگا۔ مزید تفصیلات سیرت کی دیگر مفصل و معتبر کتابوں میں ملاحظہ کیجیے۔ غزوہ سریہ کی تعریف اور تعداد۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جنگ میں خود نفس بنصیب تشریف لے گئے ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور غزوات غزوہ کی جمع کی مجموعی تعداد تقریباً 23 ہے، جس میں سے 9 میں جنگ کی نوبت آئی، باقی میں نہیں، اور جس میں خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں ہوئے بلکہ خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قیادت میں لشکر روانہ فرمائے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اور سریہ کی جمع کی کل تعداد 43 ہے۔ بحوالہ طبقات ابن سعد۔ اہم غزوات و سرایا کے نام: غزوات: غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ خیبر، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک وغیرہ۔ سرایا: سریہ عبید ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سریہ عبداللہ ابن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سریہ منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سریہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سریہ موتا وغیرہ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔